ناظرین کرام، میں ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں جو میں نے اپنی زندگی کے 34 سال جرنلزم کو دیے ہیں، اور اس میں جو میں نے ساری زندگی جو کرپشن کے اور جو لوٹ مار کے حیران کن واقعات زندگی میں دیکھے اور جو کچھ دیکھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور قسط وار شیئر کروں گا۔ اس ملک کے اس ملک میں مہذب وارداتی ہے، اور مہذب وارداتیں اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں کہ پہلے کبھی بہت بڑا کوئی آفیسر یا بہت بڑا کوئی سیاستدان باہر کے ملک میں کہیں کوئی جائیداد خریدتا تھا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ گریڈ 16 اور گریڈ 17 کے ایس ایچ او حضرات، کوآپریٹو کے ملازمین، لوکل گورنمنٹ کے ملازمین کی باہر کے ملک کی میں جائیدادیں ہیں، اور ان کے باقاعدہ باہر کے ملک کی ان کی نیشنلٹی ہے، اور انہوں نے اپنے بچے باہر سیٹ کیے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی ایک نہیں ناظرین کرام، یہ تعداد ہزاروں میں ہے، اور اس ملک میں ہے، اس پاکستان میں ہے جس میں 1948 میں 5 پیسے، 1 روپے میں اس وقت 64 پیسے ہوتے تھے، اور 5 پیسے کی کرپشن پر ایک کلرک کو کراچی سے ملازمت سے نکال دیا گیا تھا، برخاست کر دیا گیا تھا۔ یہ اس ملک میں ہوا ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اتنی زیادہ لوٹ مار ہو رہی ہے کہ ملک کو بالکل کسی کو احساس نہیں، اور کسی کو یہ پتہ ہی نہیں۔ وہ کہتے بھائی آج کا دن ہے، ہماری زندگی آج ہی بنا لو جو بنانا ہے اپنے لیے، جو لوٹ کل کا پاکستان کا کوئی پتہ نہیں۔ اسلام آباد میں ایک مذاکرہ تھا جس میں ایک بہت معروف پروفیسر تھے ڈیولپمنٹ اکنامکس کے، تو انہوں نے اس میں سینئر آفیسر بھی تھے، تو انہوں نے وہاں ایک مقالہ پیش کیا کہ ہمیں یہ اقدامات کرنے ہوں گے، ورنہ 10 سال بعد ہم اس صورتحال میں ہوں گے، ہم یہاں تباہ ہو چکے ہوں گے، یہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو اس وقت کے جو سیکرٹری خزانہ تھے وہ ناراض ہو گئے، خفا ہو گئے، اور انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، اب یہ کیا پیش کر رہے ہیں بھئی، ہمیں کل کا نہیں پتہ، آپ مجھے 10 سال کے بعد کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین کرام اس ملک میں ہو رہا ہے، جس میں 5 پیسے کی کرپشن پر ایک سرکاری ملازم نوکری سے نکلا، آج کروڑوں روپے کی کرپشن پر سرکاری ملازم نہ صرف نوکریوں پہ بحال ہوتے ہیں بلکہ رفعت، خلت اور عزت پاتے ہیں۔ اور جو آفیسر یہ مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے نیب میں کہ میں نے 22 ارب روپیہ کھایا، وہ آفیسر پھر وفاقی وزیر بنا دیا جاتا ہے۔ اس ملک میں ناظرین آپ پچھلے 70 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ زمین حکومت کے بعد اگر کسی ادارے کے پاس ہے تو وہ پاکستان ریلوے ہے۔ جب انگریز نے یہ ریلوے لائن بچھائی تو اس نے دونوں طرف اتنی خاص جگہ چھوڑی کہ اگر ڈبل ٹرپل ٹریک، 4 ٹریک بھی بنانے پڑے تو وہ بن جائیں، اتنی جگہ دونوں طرف، اس کے دونوں اطراف میں 2-2 3-3 ٹریک کی جگہ خالی ہے، پورے کراچی سے لے کر پشاور تک ریلوے کے ٹریک، پورے پاکستان میں جہاں بھی آپ جائیں۔ 1965 میں ایوب خان صاحب اس ملک کے حکمران تھے، صدر تھے، جو بعد میں فیلڈ مارشل بنے۔ تو ان کے دور میں 1965 میں ایک جاپانی کمپنی نے پاکستان سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی کہ آپ کے پاس ریلوے کی اتنی اراضی ہے، باقاعدہ سروے بیس انہوں نے بات کی، اگر آپ وہ اراضی جو ہے ہمیں 40 سال کے لیے لیز پہ دے دیں، اور یہ بات کب کی ہے؟ 65 کی، آج سے 60 سال پہلے، اور 40 سال کے لیے آپ ہمیں لیز پہ دیں، ہم 40% ویجیٹیبل آپ کو دیں گے، 60% ایکسپورٹ کریں گے، ہم اپنا پانی خود جنریٹ کریں گے، ہم بجلی پیدا کرنے کا نظام ہم خود بنائیں گے، اور ساتھ ریلوے ٹریک کی حفاظت بھی کریں گے۔ اور 40 سال بعد وہ ٹیکنالوجی جو ہے، ہائیبرڈ ٹیکنالوجی، سبزیوں کی، اناج کی، وہ ہم پاکستان کو ٹرانسفر کر کے خود ہم چلے جائیں گے۔ اس سے خوبصورت اور اس سے بڑی اور اس سے کامیاب ترین آفر کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ ٹریک انہوں نے مینٹین رکھنا تھا، سبزیاں انہوں نے اگانی تھی، بجلی انہوں نے سولر انرجی سے خود لینی تھی، پانی انہوں نے زمین سے خود لینا تھا، اور انہوں نے ایک پورا ٹریک کا انہوں نے سارا کنٹرول سنبھالنا تھا، وہاں پلانٹیشن کرنی تھی، وہاں انہوں نے پھلدار درخت لگانے تھے، انہوں نے موسمی سبزیاں لگانی تھی۔ ٹنل فارمنگ کا 1965 میں پاکستان میں کسی کو تصور بھی نہیں تھا، اور انہوں نے ٹنل فارمنگ اس وقت یہ تھیوری دی کہ ہم یہ کریں گے۔ حالانکہ زراعت میں دنیا میں مشہور ماڈل جو ہے فیصل آباد ماڈل پاکستان کا، جو کہ لائل پور ماڈل مشہور ہے، آج بھی
انڈیا میں وہ چل رہا ہے، ہم نے تو نام ہی بدل دیا، ہم نے نام ہی ختم کر دیا، فیصل آباد رکھ دیا، اور فیصل آباد رکھنے سے لائل پور ماڈل ہی ختم ہو، لائل پور نہیں رہا تو لائل پور ماڈل کیسے رہتا، جو کہ زراعت کا دنیا میں ایک مانا جانے والا، تسلیم کیا جانے والا ماڈل تھا۔ اور انڈیا کا جو 3 صوبے ہیں، یہ جو پنجاب کے، انڈین پنجاب کے اور باقی وہاں علاقے، وہاں باقاعدہ آج بھی لائل پور ماڈل معروف ہے، اور لوگ جانتے ہیں کہ لائل پور ماڈل ہے کیا۔ تو جب انہوں نے یہ آفر کی جاپان نے کہ آپ ہمیں یہ زمین دیں، ہم 40 سال بعد آپ کو یہ واپس کر دیں گے، اب پورا جو ٹیکنالوجی کے ساتھ واپس کریں گے، اور 40% ہم جو ہے اس میں آپ کو ایگریکلچر جو بھی اس میں فصل ہوگی اس کا 40% آپ کو دیں گے، 60% ہم ایکسپورٹ کریں گے، اور اس کے عوض پاکستان سے 1 روپیہ نہیں لیں گے، صرف معاہدہ کریں گے۔ ناظرین کرام، آپ حیران ہوں گے اور آپ کو دکھ ہوگا یہ بات سن کے کہ اس معاہدے میں چونکہ معاہدہ کرنے والے جو اس وقت ایمانداری تھی، ابھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت ایمانداری تھی، تو اس دور کے ایماندار تو قبروں میں اتر چکے ہوں گے، اور یقیناً ان کو دنیا میں نہیں ہوں گے۔ 60 سال پرانی بات ہے، اس وقت کے جو آفیسرز تھے، جو سینئر لوگ تھے، جو سیکٹری لیول کے لوگ تھے، انہوں نے کس طرح اس کو خراب کیا، کس طرح اس میں سے کمیشن کا مطالبہ کیا، اور کس طرح انہوں نے ذاتی مفاد کو دیکھا، اور پھر یہ ہوا کہ جاپانی ٹیم اور جاپانی پیشکش ختم ہو گئی، وہ لوگ اپنی پیشکش کر کے لے کے واپس چلے گئے۔ اور آج بھی پاکستان کے ریلوے ٹریک، جب ٹرین گزرتی ہے تو دھول اڑاتے ہیں، آج بھی پاکستان کے ریلوے ٹریک بری حالت میں ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، جب ٹرین گزرتی ہے تو دونوں طرف کئی میٹر دھول اڑتی ہے، اور آج بھی گندگی ہے، آج بھی ٹریک کے ارد گرد جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر ہم وہ ایک معاہدہ کر لیتے جس کے اوپر ہماری اس قوم کا، ہمارے اس پاکستان کا، ہمارے اس نظام کا 1 روپیہ نہیں لگنا تھا، اور ہمیں ایک رہنمائی ملنی تھی، اس ٹریک کے ساتھ ساتھ جو کاشتکار تھے انہوں نے بھی سیکھ جانا تھا، انہوں نے بھی ترقی کر لینی تھی۔ ظاہری بات ہے، ایک سڑک کے پار اگر وہ ڈیولپمنٹ دیکھتے، ایگریکلچر کی جدید ایگریکلچر دیکھتے، تو انہوں نے بھی وہیں سے بیج لینا تھا، انہوں نے ٹیکنالوجی لینی تھی، اور انہوں نے اپنے آپ کو ایلیویٹ کرنا تھا، اور اپنے آپ کو اوپر لے جانا تھا، اور بڑھانا تھا، اپنی کاشت کو میں ملٹیپلائی کرنی تھی اپنی کاشت۔ تو حضور یہ اس ملک کے ساتھ ہوا، اور میرے پاس ایسی ہزاروں داستانیں ہیں کہ اس ملک کے ساتھ کس طریقے سے اس ملک کو برباد کیا گیا۔ برباد کرنے والے خود بھی برباد ہو گئے، انہوں نے اپنی دنیا بھی خراب کی، اپنی آخرت بھی خراب کی، اور میں یہ قصے آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔